13 اور آیت نمبر 14۔ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی امتی سے نا، انہوں نے کہا خالق کائنات ان کی وہ جو انہوں نے کہا نا اپنے نبی سے، وہ ساری بات اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دی ہے۔ فرمایا اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، ایسا کہ تیرا رب طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے بنا بنایا دسترخوان ہی نازل فرما دے؟ ہیں خواہشات دیکھو امتوں کی، ہیں کہنے لگے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کہ اللہ طاقت نہیں رکھتا، معلوم ظاہری بات اللہ تو طاقت رکھتا۔ جملے بھی انہوں نے ایسے استعمال کیے کہ خالق کائنات نے پھر ان کی زبان کو بھی قیامت تک قرآن کے اندر بھی نازل فرما کر ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو ان کی بات بڑی کہ فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں تھوڑی ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، یہ آسمان سے دسترخوان پکا پکایا کھانا تم چاہتے ہو؟ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا من و سلویٰ، ان کے لیے بھی آیا تھا، تو عیسیٰ ابن مریم کی قوم نے بھی خواہش ظاہر کر دی، چونکہ ان کو بھی پتا تھا عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے من و سلویٰ اترتا رہا ہے پکا پکایا کھانا۔ تو کہنے لگے قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، عیسیٰ ابن مریم کہنے لگے قال اتقوا اللہ، اوے اللہ سے ڈرو ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان رکھتے ہو ہیں۔ قالوا نريد ان، وہ کہنے لگے نہیں ہم نے یہ خواہش کیوں ظاہر کی؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، وہ کہنے لگے ہم نے یہ خواہش اس وجہ سے کی ہے تاکہ ہم وہ کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ کس بات پر مطمئن ہو جائیں؟ وَنَعْلَمُ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ جو آپ ہمیں اپنے رب کے بارے میں کہتے ہیں نا بالکل وہ سچ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ بس اس بات کی وجہ سے ہم پکا پکایا کھانا چاہتے ہیں۔ وَنَكُونَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، ہیں پہلے تو آپ اپنے رب کی توحید کا اقرار کرتے، پھر ہم بھی آپ کے ساتھ گواہ ہو جائیں گے کہ نہیں رب ایک ہی ہے جب ہمارے لیے پکا پکایا کھانا آئے گا۔ جب انہوں نے یہ خواہش کی نا تو پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ان کو ڈانٹ دیا ہے کہ یہ دنیا کی نعمتیں کافی نہیں، اور بعد کے اندر نا آپ کو خیال آیا کہ نہیں وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے نا ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے قال یا عیسیٰ، قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ اگر تو دسترخوان نازل فرما دینا ہمارے لیے تو تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، جس دن دسترخوان تو اتار دے گا نا تو وہ عید کا دن ہوگا ہمارے لیے بھی اور ہم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی، اور وہ دن آیۃ منک تیری نشانی قرار پائے گا کہ اس دن دسترخوان اترا تھا۔ ورزقنا وانت خیر، دسترخوان اتر آیا پھر ہے آگے نا، دسترخوان اترنے کا نہیں ذکر فرمایا، دسترخوان اترا، پھر وہ نا کسی دن ہم اس دسترخوان کے اوپر بات کریں گے کہ دسترخوان کے اوپر جو کھانا اترا تھا نا اس کے اوپر بڑی روایات مختلف، کسی نے کہا پکی پکائی مچھلیاں، 7 مچھلیاں تھیں، 7 روٹیاں تھیں، کسی نے کہا جنت کے میوے تھے، یہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے۔ لیکن ہم اس آیت کریمہ کو بیان کرنے کے بعد نا جو بات ہم کرنا چاہتے تھے نا، یہ لوگوں نے کہا کہ چھوٹی عید اور بڑی عید 2 عیدیں ہوتی تھیں، ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تیسری عید انہوں نے اپنے پاس سے بنا لی، عید میلاد النبی۔ یہ ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے نا، کم از کم ان کو تیسری تو قرآن سے ماننا پڑے گی، تیسری تو ان کو قرآن سے ماننا پڑے گی، چوتھی ہم حدیث طیبہ سے منوائیں گے۔ 4 تو ہو گئی ہیں نا کم از کم، انہوں نے کہا نہیں عیدیں 2 ہی تھی کہ چھوٹی اور بڑی عید، قرآن نے کہا دسترخوان اترے عیسیٰ ابن مریم کی امت کے لیے، اس دن کو اللہ عید قرار دے، تو جس دن سرکار تشریف لائیں وہ دن عید نہیں بن سکتا، اور دسترخوان بھی آئے تو عید ہو جائے تو سرکار آ جائیں، جن کے لیے ساری عیدیں بنی، جن کے لیے عیسیٰ ابن مریم آئے، جن کے لیے عیسیٰ ابن مریم کی امت آئی، جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی، پھر جنت سے اللہ نے دسترخوان نازل کیے ہیں۔ انہوں نے کہا عیدیں 2 ہی تھی، تیسری انہوں نے اپنے پاس سے بنا لی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس دن حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا نا یہ میرے ہاتھ کے اندر تفسیر نعیمی ہے، نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ عید کا دن کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ
خاص رحمت کو نازل فرمائے، اس دن کو عید بنانا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ خاص رحمت اللہ کی نازل ہو، جو رحمت للعالمین بن کے آیا، جو سرکار رحمت للعالمین بن کے خاص رحمت بھی آئے، انہوں نے کہا وہ بھی دن عید، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ عید ہوتی کیا؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ کا شکر ادا کرنا، خوشی منانا، اور اس خوشی کے اندر خوشی کا اظہار کرنا، اس کو عید کہتے ہیں۔ اور سرکار تشریف لائے، اس دن کو ہم عید اس وجہ سے کہتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کی وجہ سے۔ ایسا نہیں کہ اس دن عید کی نماز پڑھی جائے گی، نہیں، عید کہتے ہیں خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ سرکار آئے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صحیح حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان چار موقع ایسے تھے شیطان بہت رویا۔ ایک مرتبہ جب اس کو لعنتی قرار دیا گیا نا، اس وقت بڑا رویا۔ جب جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا نا، تب بھی بڑا رویا۔ جس وقت اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفاتحہ کو نازل کیا نا، تو اس وقت بھی شیطان بڑا رویا۔ اور جب سرکار کی ولادت ہوئی نا، تو شیطان اس وقت بھی بڑا رویا، چونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو جہنم کے اندر لے جائے۔ اس کے ارادوں پر پانی اس وقت پھر گیا جب سرکار تشریف لے آئے ہیں۔ اس کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ شفاعت کا تاج پہنائے گا حشر کے میدان کے اندر۔ سرکار نے فرمایا میری شفاعت بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے، زانیوں کے لیے، شرابیوں کے لیے۔ یہ صحیح حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل کی، بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے سرکار نے فرمایا میری شفاعت ہوگی ہیں۔ امام اہل سنت نے فرمایا تھا کہ خدا نے وہ وسعت دے دی دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سرکار سجدے کے اندر سر رکھ کے رو پڑیں گے، اور رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب سر اٹھائیں، آپ جو کہیں گے آپ کی بات کو مانا جائے گا۔ وہ شیطان اس وجہ سے رویا تھا کہ جو اس کی عزائم تھے نا، جو وہ چاہتا تھا، یہ جو تھا نا، وہ ساری تاریخ کا پس منظر اس ایک بات کو امام اہل سنت ایک ہی شعر کے اندر ذکر فرما دیا کہ نثار تیری چہل پہل پہ، انہوں نے کہا دو عیدیں تھی، فرمایا ہزاروں عیدیں ربیع الاول ہیں۔ حضور کی ولادت کے اوپر انہوں نے کہا ہزاروں عیدیں ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان ہی ہے نا جو نہیں خوش ہوگا نا، حضور آئے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ انہوں نے کہا عید دو ہی تھی، چھوٹی عید اور بڑی عید۔ قرآن نے کہا یہ بھی عید ہے، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ امام حاکم نے المستدرک للحاکم کے اندر حدیث نمبر 1595 ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو نقل کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یقول سمیعت رسول اللہ، میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سرکار نے فرمایا یوم الجمعہ عید، جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے۔ تے پورے سال دے کرنل صاحب جمعے پائیے تو پھر کنیاں عیداں بن جان گیا، دو تے وہ ہو گیا نا 52 عیداں وچ اے بھی پا لو ہے، اے دو والا تے کم از کم فکرہ ٹھیک نہیں نا، انہاں نوں کہیے اپنا حساب کر کے نا ٹوٹل کر کے تے کم از کم لوگوں صحیح فگر میسج بنا کے سینڈ کریں کہ نہیں عیدیں دو نہیں 54 تو کہیں نا کم از کم 52 وہ اور دو یہ ڈالیں۔ اور ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دسترخوان اترنے والی 55 عیداں ایک سال جو ہیں۔ پھر کہا تھا میرے امام نے کہ ہزاروں عید ربیع الاول ہے، 55 بھی ہے، نثار تیری چہل پہل پہ۔ وہ فرمانے لگے حضور نے فرمایا یوم الجمعہ عید، جمعہ کا دن عید ہے، فلا تجعلوا یوم عیدکم یوم صیامکم، فرمایا عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، عید کے دن، اور اسی وجہ سے جمعے والے دن بھی روزہ رکھنا منع کیا گیا، جمعے کا روزہ مکروہ، فرض روزوں کے علاوہ جمعے والے دن نفلی روزہ رکھنا مکروہ لکھا ہمارے بزرگوں نے کہ جمعے کے دن کو عید کا دن کہا گیا۔ یہ دیکھو سرکار نے فرمایا کہ جو عید کا دن ہوتا ہے نا اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، فرمایا الا ان تصوموا قبلہ او بعدہ، اگر کسی کو شوق ہے تو جمعرات کو روزہ رکھ لے یا ہفتے والے دن روزہ رکھ لے، پہلے روزہ رکھ لے یا بعد کے اندر روزہ رکھ لے، عید والے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، چھوٹی بڑی عید اور اسی طرح ایام تشریق ان دنوں کے اندر بھی روزہ رکھنا۔ جس وقت ہم کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے کہ سرکار خود بیان فرماتے تھے، یہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث پاک نقل کیا کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ پیر والے دن باقاعدگی سے سرکار روزہ رکھتے تھے، پیر والے دن، تو کہا گیا حضور روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ یوم ولدت فیہ، فرمایا پیر والے دن اللہ نے مجھے پیدا فرمایا تھا، اپنی خوشی کے اندر روزہ رکھتا ہوں۔
سرکار جب تک حیات رہے ہر پیر کو سرکار اپنا میلاد مناتے تھے، ہر پیر کو حضور روزہ رکھے۔ ہمیں یہ کہتے ہیں پھر تم روزہ رکھ کے میلاد منا لو یہ ہمیں پھر کہتے ہیں کہ سرکار روزہ رکھتے تھے تم روزہ رکھ کے میلاد منا لو۔ میں نے کہا نہیں، ہم اس کو کہتے ہیں عید، اور عید والے دن روزہ نہیں رکھنا، یا پہلے رکھیں گے یا بعد میں رکھیں گے۔ عید والے دن کھائیں گے سرکار کی خوشی کے اندر، ولادت باسعادت کے اندر خود بھی کھائیں گے، لوگوں کو بھی کھلائیں گے، کیونکہ عید کا دن ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہانی، یہ قصے، یہ میسج، یہ لوگوں کے لیے ایک فرقہ واریت کی ہوا یہ اب پھیلی ہے کہ سرکار کا میلاد صحابہ نے نہیں منایا، آج یہ لوگ حضور کا میلاد مناتے ہیں، حالانکہ احادیث طیبہ کا ایک پورا ذخیرہ موجود ہے کہ حضور اپنا میلاد خود منایا کرتے تھے۔ اگر میں اس سے پہلے کی بات بھی کروں تو سرکار کی ولادت نہیں ہوئی تھی، سرکار کا میلاد اس وقت بھی منایا جاتا تھا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں ایک حدیث پاک کو، امام حاکم علیہ رحمہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، بڑی شاندار حدیث پاک تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جس وقت قریب آیا نا بالکل، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک رات سوئے تو انہوں نے اپنے خواب دیکھا ہے۔ امام حاکم نے المستدرک للحاکم کے اندر، امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر، اور اس کے علاوہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، سیرت حلبیہ کے اندر السبل الہدی والرشاد، اور بے شمار احادیث اور سیرت کی کتابوں کے اندر اس روایت کو لکھا گیا۔ بات کے اندر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حدیث ضعیف تھی، تو کوئی نہ کر لے پھر کہتے ہیں حدیث ضعیف تھی۔ سمیعت ابا طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحدث عن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما انا نائم فی الحجر رأیت رؤیا۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا فرمانے لگے میں ایک رات اپنے کمرے کے اندر، حجرے کے اندر سویا ہوا تھا، تو انا نائم رأیت رؤیا، میں نے خواب دیکھا۔ کیا؟ فقلت له انی رأیت اللیلہ کان شجرۃ نبتت قد نال رأسها السماء وضربت بأعدانها المشرق والمغرب۔ فرمایا میں نے دیکھا ایک درخت پیدا ہوتا ہے۔ عبد المطلب فرمانے لگے ایک درخت پیدا ہوتا ہے، میرے دیکھتے دیکھتے اس کی شاخیں آسمان سے جا مل جاتی ہیں، آسمان تک۔ اینا وڈا بھی کوئی درخت ہونا جنہیں آسمان شاخاں بھی آسمان سے چلیاں جاؤں، اور صرف آسمان تک نہیں، سرکار نے فرمایا، عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تو میں نے اس کو دیکھا کہ ورائت بِأَعْدَانِهَا الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، پھر اس کی جو شاخیں تھی نا آسمان تک بھی پہنچ گئی اور مشرق تک بھی پہنچ گئی اور مغرب تک بھی پہنچ گئی، اتنا بڑا درخت خواب کے اندر دیکھا۔ اور فرمانے لگے جب میں نے دیکھا نا تو اس کو وَمَا رَأَيْتُ نُورًا أَظْهَرُ مِنْهَا أَعْظَمَ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ ب70 ضعفاً۔ کہنے لگے اس سے پھر درخت ابھی میرے دیکھتے دیکھتے خود پیدا ہوا، اتنا بڑا بھی ہوا، اور فرمانے لگے پھر اس سے نور اتنا نکلتا تھا ب70 ضعفاً، 70 سورج اکٹھے کر کے اگر اس کی روشنی کو ملایا جائے نا، اس درخت سے نکلنے والا نور اس سے بھی کئی حصے زیادہ تھا۔ اے گل میں ان سمجھا بھی نہ سکا شاید الفاظ کے اندر کہ ایک سورج نکلے، وہ دی ایک کرن نکلے تے پوری دنیا انج روشن ہو جاوے ہے۔ میں کہنا رات ہوئے نا کوئی تسی لکھاں بلب بھی لاؤ کنی کی روشنی ہو جائے گی، جتھے کوئی بلب لگا اتھے روشنی ہونی، ایک ہی بلب بغیر بجلی تو ہیں جڑا کدے خراب بھی نہ ہوئے، انج کر کے صبح ایک کرن نکلے تے سارے جہان نو روشن کر کے رکھ دے، تے جے ایک نہیں دو نہیں 70 سورج دی روشنی ہوئے، اور دسو جتھے روشنی پوے گی انہیں زمین نو چمکا کے نہیں رکھ دینا سورج نے۔ او حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ 70 سورج کٹھے کیتے جاون نا تے جڑا نور اس درخت تو نکلدا سی نا، فرمایا 70 سورج دی روشنی بھی اس درخت تو نکلنے نور دے سامنے کم پہ جاوے۔ ظاہری بات ہے یہ منظر دیکھنے والی آنکھ بھی کوئی چاہیے تھی کہ جڑا 70 سورج دی روشنی نو ویکھ بھی سکے۔ 2 منٹ ٹک ٹکی لگا کے ویکھو نا سورج جلدی ویکھیا جاوے تو پھر مینوں آ کے کہنا کدے بھی نہیں ویکھیا جانا ہے۔ ایک سورج جڑا اینی دور ان بھی نہ ویکھیا جا سکے ہیں تے 70 سورج یا نور اگر کسی چیز تو نکل رہا ہوئے انہوں ویکھنا سے بھی کوئی اکھ چاہیے ہے۔
جس سلب چوں جنہاں دیا پشتاں دے وچوں سرکار نو اللہ نے پیدا فرمایا نا، ظاہری بات ہے اللہ نے ان کو کمالات بھی عطا فرما رکھے تھے. دادا جو ہے حضور دے ہیں جنہاں دی پشت تو نواسے نے پیدا ہونا ہے، ظاہری بات ہے پھر ان کے بھی دکان. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے کہ وہ خواب دیکھتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ اتنا نور نکلتا ہے کہ 70. وہ آگے کہنے لگے، یہ کمال بات لکھی انہوں نے، امام حاکم نے یہ کمال بات لکھی. وہ فرمانے لگے وَرَأَيْتُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ لَهَا سَاجِدِينَ، میں نے دیکھا کہ سارا قبیلہ عرب اور سارا قبیلہ عجم. اب یہ بات ہے کہ عرب تو حضرت عبد المطلب نے دیکھا تو کہ وہ عربی تھے، عرب کے اندر رہتے تھے. اجمی تو ہم ہیں جن کی زبان عربی نہیں، ہم تو اجمی ہیں. اس خواب کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کو وہ بھی دکھا دیے اور ہم لوگ بھی ان کو دکھا دیے. ہاں وہ کہنے لگے میں نے دیکھا وَرَأَيْتُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ سَاجِدِينَ لَهَا، عرب والے بھی اور عجب والے بھی سارے اس درخت کو سجدہ کر رہے ہیں، سارے سجدہ کر رہے ہیں. اب بات خواب تو تھا نا، اور خواب بھی بڑا عجیب تھا. امام حاکم نے لکھا حضرت عبد المطلب کہنے لگے وَهِيَ تَزْدَادُ كُلَّ سَاعَةٍ عَزْمًا وَنُورًا وَارْتِفَاعًا، جو ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ گزرتا جائے نا تو پہلے ہی نور 70 سورجوں کے برابر تھا. ہر گھڑی کے وقت کے گزرنے کے ساتھ اس کی روشنی اور دوبالا ہوتی چلنی چاہیے، اس کے نور کے اندر اور اضافہ ہوتا چلنا چاہیے، اور اس کی بلندی کے اندر اور اضافہ ہوتا چلنا چاہیے. تو مشرق دے مغرب تک دے پہلے پھیلے ہویا سی، اسمان تک دے جڑا پہلے شاخاں پہلے پہنچی ہوئی ہیں. ہر گھڑی ورتفان و عظمن ہے وڈا بھی ہوندہ جاوے تے نور دے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جاوے. فرمان لگے میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہیں وَسَاعَةً تَظَرُ وَرَأَيْتُ رَحْتًا قَدْ تَعَلَّقُ بِآدَانِهَا، کچھ لوگ آئے تو اس کی شاخوں کے ساتھ چمٹ گئے درخت کی. اور وہ لوگ گئے تو وَرَأَيْتُ قَوْمًا مِّن قُرَيْشٍ يُرِيدُونَ قَطْعًا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کی شاخوں کو چمٹ گئے اور کچھ لوگ آئے جو درخت کی شاخوں کو کاٹنا چاہتے تھے. جب وہ درخت کی شاخوں کو کاٹنے کے لیے اس کے قریب ہوئے نا تو حضرت عبد المطلب کہنے کہ فَإِذَا دَنَوْا مِنْهَا أَخَذَهُمْ شَعَبٌ لَمْ أَرَى قَطٌ أَحْسَنُ مِنْهَا وَجْهًا وَلَا أَطْيَبُ مِنْهَا، میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل نوجوان کہ میں نے اس سے خوبصورت کسی نوجوان کو نہیں دیکھا. عمدہ خوشبو اس نوجوان سے آئے. جب وہ درخت کو کاٹنے والے اس کے قریب آئے نا تو ان کو کاٹنے نہ دیں اس درخت کی شاخوں کو. جو چمٹنے کے لیے آئے تو وہ نوجوان کہے کہ چمٹ جاؤ اس درخت کو، آئے نا کاٹنے کی اجازت نہیں، چمٹنے کی اجازت ہے. مسلمانوں قصہ طویل کے خواب دیکھا. جب صبح ہوئی نا تو ظاہر سی بات ہے خواب کی تعبیر بیان کرنا یہ اتنی آسان بات نہیں. انہوں نے نا اپنے قریب کے لوگوں کو پوچھا اس خواب کی تعبیر، کوئی بھی نہ بیان کرے. تو کسی نے کہا کہ وہ فلاں علاقے کے اندر چلے جاؤ، خواب کی تعبیر بیان کرنے والی ایک کاہنہ ہے جو خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے اندر بڑی ماہر تھی، عورت تھی. یہ آج بھی مسئلہ ایسے ہی ہے، خواب کی تعبیر بندہ اپنے پاس سے بیان نہیں کر سکتا. بڑا کوئی بندہ بھی ہونا خواب کی تعبیر بیان نہیں کرے گا، یہ بہت مشکل کام ہے. اور بہت چند لوگ تھے جو خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے اندر ماہر تھے. امام ابن سیرین تھے جن کو کہا جاتا کہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے ماہر تھے. آپ نے ایک پوری کتاب لکھی خوابوں کی تعبیرات کے اندر. آج بھی خواب کوئی دیکھتا ہے نا تو امام ابن سیرین کی بتائی ہوئی تعبیر کو کسی کو بتا سکتا ہے، اپنے پاس سے خواب کی تعبیر کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ کوئی بندہ خواب دیکھے نا تو اس کو چاہیے کہ کسی عالم دین کے پاس جائے اور اس کو جا کر اپنا خواب بیان کرے. اگر کسی نے ہنسی مذاق کے اندر کسی کے خواب کی کوئی الٹ تعبیر بیان کر دی نا اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ بیان فرما دے گا. اس وجہ سے اپنا خواب ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو نہیں بتانا چاہیے. کسی معتبر عالم دین کو جا اس کو پتہ ہوگا کہ اس خواب کی تعبیر. اور ہمارے بزرگوں نے لکھا اگر کسی نے کوئی برا خواب بھی دیکھا تعبیر بیان کرنے والا کہے کہ اس خواب کو اللہ تیرے لیے صحیح اور اس کو اچھا بنا دے گا، اس کے کہنے کی وجہ سے اللہ اس کی تعبیر کو اس کے لیے اچھا ثابت کر دے گا. ہاں یہ خواب تو آپ نے دیکھا نا، ظاہری بات ہے خواب کی تعبیر کوئی بیان نہیں کرتا تھا اور یہ خواب بھی بڑا عجیب تھا. تو کسی نے کہا کہ وہ ملک شام چلے جاؤ، ایک عورت ہے کاہنہ جو خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کی بڑی ماہر ہے. حضرت عبد المطلب حضور کے دادا نے وہ سفر کیا اور وہاں پر چلے گئے اور ان کو جا کر اپنا سارا خواب بیان کیا.
تو وہ کائنہ کیا کہنے لگی؟ امام حاکم نے لکھا وہ کائنہ کہنے لگی لئن صدقت رؤیاک لیخرجن من صلبک رجل یملک المشرق والمغرب، فرمایا اگر یہ خواب سچا ہے ان قریب اللہ آپ کی پشت سے ایک بچے کو پیدا فرمائے گا جس کو اللہ مشرق اور مغرب کی ملکیت عطا فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے وہ سن کر آگے نا امام حاکم علیہ رحمہ نے لکھا کہ تھوڑا عرصہ گزرا تو کہنے لگے والنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قد خرج ویکون کانت شجرتن، انہوں نے کہا اس خواب کے اندر جو آپ کو درخت دکھایا جا رہا تھا وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات گرامی تھا۔ اب دیکھو کہ دیکھا درخت اور اس سے جو نور نکلتا تھا وہ تھا 70 سورج کے برابر۔ ایتھے لوگوں نے کہا تھا کہ حضور نو نور کہنے والے مشرک انہوں نے کہا جنہوں نے حضور نے کیا نا نور او مشرک ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیا کہ حضور نور نہیں، حالانکہ قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے اس امت کے لیے کتاب کو بھی بھیجا ہے اور سرکار کو نور بنا کر بھی بھیجا ہے۔ اور امام راضی سے لے کر نیچے تک دیکھو اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر سب نے لکھا قد جاءکم من اللہ نور سے مراد سرکار کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور میں کہنے لگا ہوں جب سرکار کو ایک درخت، سرکار کے نور کو ایک درخت کے اندر عبد المطلب کو دکھایا گیا تو وہ 70 سورج سے بھی زیادہ چمکتا تھا۔ اس کو تو میرے امام نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور کا، تو ہے عین نور، اور اس نور سے تو اللہ نے ساری کائنات بنائی۔ حضرت جابر نے پوچھا نا سرکار کے جس وقت کچھ بھی نہ تھا کائنات کے اندر، صرف خالق کائنات کی ذات تھی، سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز بنائی؟ زمین بنائی، آسمان، جنت، دوزخ، ہوا، پانی، کیا چیز بنائی ہے؟ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جابر قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، سب سے پہلے نہ اللہ نے زمین آسمان بنائی نہ جنت دوزخ، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا، اور پھر اس نور سے اللہ نے کائنات۔ یہ نا ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ اس کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا نا، یہ انشاءاللہ کس دن ہم جمعہ پڑھائیں گے نا کہ حضور نور تھے یا بشر تھے، تو یہ جو سرکار کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا تو کیا اپنا نور کاٹ کر یا اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے سرکار؟ اس نقطے کو ہم وہاں پر بیان کریں گے، ایک لمبی چوڑی تفصیل طلب بات ہے اس کے اوپر نا۔ پھر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے اپنے نور کو کاٹ کر پھر سرکار کے نور کو پیدا فرمایا۔ میں اس موضوع کو نہیں چھیڑ رہا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 70 سورج کے برابر روشنی اور سرکار کا نور ایک درخت کے اندر جب دکھایا گیا ہے، اور جس وقت سرکار تشریف فرما ہوئے تو احادیث طیبہ کے اندر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، فرمایا میں نے دیکھا کہ پیدا تو حضور میرے کمرے کے اندر ہوئے لیکن سرکار کے نور سے ہیں شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی نا، تو اس وقت بھی یہ دیکھو نا سرکار کا میلاد ہی ہے نا کہ حضرت عبد المطلب کو کہا گیا کہ اللہ آپ کی پشت سے ایک بچے کو پیدا کرے گا جس کو اللہ مشرق و مغرب کی ملکیت عطا فرمائے، مشرق و مغرب کی ملکیت اللہ عطا فرمائے۔ یہ سرکار کا میلاد ہی تھا نا، اور حضور ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، اس وقت بھی سرکار کی ولادت کے تذکرے کیے جاتے تھے۔ اور اسی سے ملتی جلتی حدیث طیبہ جس کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر لکھا، میں صرف اور بات کروں گا، بس یہ بھی بات کافی تھی کہ سرکار کی ولادت سے پہلے بھی سرکار کا میلاد منایا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے تھے، راستے کے اندر ہیں، رات آپ نے کسی جگہ پر ٹھہرنا تھا تو ایک جگہ پر ٹھہرے تو وہ عیسائیوں کا کلیسا تھا۔ جب اندر گئے تو انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ایک دن یہاں پر ایک بندہ ٹھہر گیا تھا، اس کے ٹھہرنے کی وجہ سے جو راہب ہے نا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو کتنا عرصہ پھر اس کی عبادت کے اندر اس کو مزہ نہیں آتا تھا، اس دن سے پابندی لگ گئی ہے کہ آج کے بعد کسی گناہ گار شخص کو کلیسے کے اندر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا جاؤ اپنے راہب سے جا کر پوچھو کہ میں گناہ گار ہوں یا نیکوکار ہوں، یہ کیسے بتایا جائے گا؟ تو اس نے کہا ہمارا راہب یہ جانتا ہے۔ اس نے کہا چلو پھر مجھے دیکھ لو میں گناہ گار ہوں یا نیکوکار ہوں، مجھے رہنے کی اجازت ہے نہیں۔ قصہ مختصر، حضرت سیدنا صدیق اکبر اندر گئے نا تو اس نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ کو دیکھا، کبھی آپ کے کپڑوں کو دیکھے، کبھی آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھے، کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھے،
تھوڑی دیر کے بعد نا اس نے اپنا ایک صندوق کھولا پرانا سا، اس کے اندر سے اوراق نکالے، کبھی اوراق کو دیکھے، اوراق کو الٹ پلٹ کر دیکھے، اس میں سے کچھ پڑھے، کبھی سیدنا صدیق اکبر کو دیکھے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد نا ابو بکر صدیق نے فرمایا، پھر ساری تحقیق کرنے کے بعد نا وہ کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ والد کا نام کیا ہے؟ فرمایا ابو قحافہ۔ آئے کہاں سے؟ مکے سے آیا ہوں۔ کافی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی نا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا یار ایک رات میں نے یہاں پر رہنا ہے، تو نے رہنے دینا ہے تو رہنے دے، ورنہ میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، خدا کی زمین تو بڑی لمبی چوڑی ہے، تو کبھی میری آنکھوں کو دیکھتا ہے، کبھی میرے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، کبھی میرے کپڑوں کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے اوراق کو پلٹتا ہے، کبھی میرے نام پوچھتا ہے، کبھی میرے قبیلے کا نام پوچھتا ہے، کبھی میرے باپ کا نام پوچھتا ہے۔ تو اس نے کہا میں ایسے نہیں پوچھتا، ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا ان قریب مکہ کے اندر آپ کے قبیلے کی سرزمین پر اللہ ایک نبی کو پیدا فرمائے گا کہ آپ کو اللہ اس کا صحابی ہونے کا شرف عطا فرمائے گا۔ اے تے گلاں ہون دیاں نا کہ سرکار دا میلاد منانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، وہ ایک راہب کلیسا دے اندر بیٹھا ہوا اور بھی سرکار دی ولادت دے تذکرے کردا سی ہیں، اور حضور دے دادا بھی اپنے ہیں آپ کے ولادت کے تذکرے اس وقت بھی ہوتے تھے۔ میں اس سے جو ملتے جلتے واقعات اگر بیان کرنا چاہوں نا کہ جس وقت بالکل ولادت کا وقت قریب آیا تو کتابیں بھری پڑی ہیں کہ سرکار کا میلاد اس وقت بھی منایا جاتا تھا۔ اور ہمارے لیے تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور نے اپنا میلاد خود منایا، اور بڑی تفصیل سے سرکار نے اپنے اور میلاد کوئی یہ بھی کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ میلاد کہتے کس کو ہیں۔ اور میلاد کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری، حضور کی ولادت کے تذکرے، ان باتوں کو بیان کرنا، اس کو میلاد کہتے ہیں کہ جب سرکار تشریف لائے تو آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، اس وقت کیا معجزے رونما ہوئے، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ اور اس بات کو سرکار نے بڑی تفصیل سے خود بیان کیا ہے۔ یہ اب وقت کی قلت کی وجہ سے میں ایک دو احادیث طیبہ ہے میں بڑی ایک طریقے کے ساتھ میں کہ سرکار کا میلاد حضور سے پہلے بھی مناتے رہے لوگ، سرکار تشریف لائے اس وقت بھی سرکار نے اپنا میلاد خود منایا، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام علیہم رضوان، تو پھر صحابہ نے بھی حضور کا میلاد منایا۔ چلتے چلتے نا وقت کی قلت کی وجہ سے ہم 1450 سال کی تاریخ تو ہمارے پاس ہے، وراثت ہے نا، وراثت تو لکھی پھر صحابہ نے، یہ سارا دین ہے، لیکن جو کچھ اس سے پہلے ہوا ان واقعات کو بھی ہمارے بزرگوں نے تفصیل سے لکھا، اور سب سے زیادہ جس موضوع کے اوپر کتابیں لکھی گئی نا وہ سرکار کی میلاد کے موضوع پر کتابیں لکھی گئی۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، اور عربی زبان کے اندر جو سرکار کی ولادت کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں نا وہ تو کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا، اور کتنی لمبی چوڑی اور کتنی تفصیل سے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو سرکار کی میلاد کے موضوع پر کتابیں لکھ رہے تھے اور میلاد کو ماننے والے تھے تو لکھ رہے تھے نا، وغیرہ کبھی میرے لکھتے وغیرہ اعتراض کرتے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود بیان کیا۔ امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر، میں اس حدیث پاک و بات کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا میلاد بیان فرماتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ امام حاکم نے لکھا 4174 نمبر روایت ہے، سرکار نے فرمایا یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک، صحابہ نے کہا حضور ہمیں اپنی ولادت کے بارے میں بتائے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جب پیدا فرمایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں کہ وہ دعائیں کرتے تھے میرے لیے۔ وہ جب انہوں نے بنایا نا خانہ کعبہ تو وہ کہنے لگے یا اللہ ہم سے قبول فرما ہیں اور میری اولاد سے ہیں ایک امت کو پیدا فرمایا دعوت ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشرا عیسیٰ، اور میں عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوا۔ جب جانے لگے نا تو کہنے لگے ان قریب میرے بعد اللہ اس نبی کو پیدا فرمائے گا جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اپنی امت کو یہ تاکید فرما کر گئے، فرمایا جو ان کا زمانہ پائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور سرکار پر ایمان بھی لائے اور سرکار کی نصرت اور مدد بھی فرمایا۔ یہ اپنے امتیوں سے حضرت عیسیٰ ابن مریم وعدہ لے کر چلے گئے ہیں، لیکن عیسائی آج بھی ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، سرکار کا کلمہ۔ میں نے کہا اپنے نبی کی بات تو مانتے،
کہ جن سے تمہارے نبی وعدہ لے کر گئے کہ سرکار کا زمانہ پاؤ ایمان بھی لانا، اور اگر تمہیں اللہ نصرت کی توفیق دے تو سرکار کے ساتھ جنگوں کے اندر جانا، ان کی مدد بھی فرمانا۔ سرکار نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ ورعت امی حین حملت بانہ خرج منہا نور اضاءت لہ بصرہ وبصرہ من ارض الشام۔ فرمائے میری ماں نے دیکھا حین حملت، جب ان کو حمل ٹھہرا، انہ خرج منہا کہ ان سے نکلا نور ادا۔ یہ سرکار نے اپنے بارے میں خود کہا کہ میری ماں کے شکم اطہر سے نور نکلا۔ فرمایا اضاءت لہ بصرہ و بصر الشام، اس نور کی وجہ سے شام کے محلات کو بھی اللہ نے روشن فرما دیا تھا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور تیرا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا نا، امام حاکم کہنے لگے فَإِنَّهُ صحیح الاسناد، بعد کے اندر یہ نہ کہنا یہ حدیث ضعیف ہے۔ جس نے لکھی اس نے اس حدیث کی جو خود اس کا سٹیٹس تھا نا اس کو خود بیان کر دیا امام حاکم نے، فَإِنَّهُ صحیح الاسناد، فرمایا یہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، اکیلا میں نہیں اور بھی محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا میلاد بیان کرتے ہوئے امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اپنی سنن ترمذی کے اندر ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو نقل فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور ممبر پر جمعہ کے دن خطبہ کے لیے تشریف فرما تھے، فقال من انا، سرکار نے لوگوں سے پوچھا، ایسے ظاہر بات ہے جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے آگے سرکار کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار نے فرمایا من انا، میرے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ فقالو، صحابہ کہنے لگے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، فرمایا میں محمد عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، پھر اللہ نے ان کے اندر فرقوں کو پیدا فرمایا، ثم جعل فرقتین، پھر اللہ نے ان فرقوں میں سے دو سب سے بہترین فرقے پیدا فرمائے، فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، جو ان دو فرقوں میں سے بہترین تھے نا، ان میں سے جو بہتر فرقہ تھا نا، فرمایا اللہ نے مجھے اس فرقہ سے پیدا فرمایا۔ یہ سرکار خود بیان فرمائے اپنی ولادت کے بارے میں، سرکار خود صحابہ کو ممبر پر بیٹھ کر جمعہ کے خطبہ کے اندر، اور جس کو نقل کرنے والے بھی سیاستہ کے مصنف امام ترمذی علیہ الرحمہ ہے، اور فرمایا ثم جعلہم قبائل، اللہ نے فرقے بنائے، سب سے بہتر فرقے سے مجھے بنایا، پھر اللہ نے قبیلے بنائے، سرکار نے فرمایا ثم جعل قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، جو قبیلوں میں سب سے عالی نسب قبیلہ تھا نا، اللہ نے اس قبیلے سے محمد عربی کو پیدا فرمایا۔ اور آگے سرکار نے فرمایا ثم جعلہم بیوتا، ظاہر بات ہے قبیلہ بڑا ہوتا ہے، ان قبیلوں کے اندر پتہ نہیں 1000 گھر ہوں گے، 100 گھر ہوں گے، فرمایا پھر قبیلوں کے اندر اللہ نے گھروں کو پیدا فرمایا، اور فجعلنی فی خیرہم بیتا، جو اس قبیلے میں سب سے بہتر گھر تھا نا، اللہ نے اس گھر کے اندر مجھے پیدا فرمایا، پھر اللہ نے نسب بنائے، پھر اس کے اندر جو سب سے عالی نسب تھا نا، اس نسب سے اللہ نے مجھ محمد عربی کو پیدا فرمایا۔ یہ دیکھو نا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم اطہر کے اندر آنے، اور اس کے اندر بعد اپنی ولادت، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد جو معجزے رونما ہوئے، سرکار نے ان کو پیدا فرمایا، پھر اپنے قبیلوں کو ذکر کیا، پھر اپنے خاندان کو ذکر کیا، پھر اپنے گھر کو ذکر کیا، پھر اپنے نسب کو ذکر کیا۔ میلاد اور کس کو کہتے ہیں؟ سرکار کی ولادت کو بیان کرنا، یہی تو میلاد النبی ہے، اور اسی بات کا نام میلاد ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تذکرے کرنا، اور کسی نے امام سے پوچھا نا کہ میلاد النبی کے اندر ہوتا کیا ہے، یعنی محفل میلاد ہو، یا یہ کہا جائے کہ آج ہمارے گھر کے اندر سرکار کا میلاد ہے، تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا نا یہ آج کا رولا نہیں ہے، یہ 500-600 سال پہلے محدثین، مفسرین، دین کو لکھنے والے بزرگان دین اس بات کو کلیئرلی بیان کر کے چلے گئے کہ میلاد کس کو کہتے ہیں، اس میلاد کے اندر ہوتا کیا ہے۔
کوئی ہم پر شرک کے بدعت کے فتوے نہ لگائے کہ یہ آج کی رسم و رواج ہے، نہ حضور کی ولادت جب نہیں ہوئی تب بھی سرکار کا میلاد منایا جاتا تھا۔ جب سرکار آئے تو سرکار نے خود اپنا آنے کا مقصد بھی بیان فرمایا اور اپنے خاندان کے بارے میں بھی، اور سرکار نے روزہ رکھ کے پھر اپنا میلاد بھی سرکار نے منایا، اور ہر پیر کے روز سرکار اپنا میلاد منائے۔ سبل الہدی والرشاد، یہ ایک بڑی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ کتاب لکھی گئی۔ تو کسی نے امام سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو میلاد ہے، اس میلاد کے اندر ہوتا کیا ہے، اور میلاد النبی کہتے کس کو ہیں؟ تو وقال شیخنا رحمہ اللہ تعالی، وہ کہنے لگے ہمارے بزرگ میلاد النبی کے بارے میں کہتے تھے کہ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ فی فتاوی عندی ان اصل المولد، کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی اصل کیا ہے؟ ہوا اجتماع الناس، میلاد کہتے ہیں لوگوں کا جمع ہونا، جمع ہو کر پھر کیا کرنا ہے؟ وقراءۃ القرآن ما تیسر منہ، پھر اس کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے گی جتنا اللہ ان کو توفیق دے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے میلاد النبی کے بارے میں بھی تفصیل فتویٰ فی فتاوی عندی، کہ ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کے فتاوی جات موجود ہیں کہ سرکار کی ولادت کے بارے میں کہ میلاد النبی کس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا قرآن کی تلاوت کی جائے گی، اس کے بعد وروایت الاخبار الواردہ فی مبدأ امر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما وقع فی مولدہ من الآیات، جو روایات حضور علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں نقل ہیں ان کو بیان کرنا، قرآن کی آیات کو بیان کرنا، قرآن کی تلاوت اور اس کے بعد روایات کو بیان کرنا۔ فرمایا ثم یمد لهم سمات یأکلونہ وینصرفون من غیر زیادۃ علی ذلک، اس سے زیادہ اگر کوئی کرنا چاہے تو لوگوں کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، سرکار کے فرامین کو سنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وَيَنْصَرِفُونَهُ، اور پھر اس محفل سے وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا صرف یہ ہے میلاد النبی۔ اور میں کہتا ہوں کوئی بندہ اگر حق بات بیان کرنا چاہے نا تو ہماری محفل کے اندر آ کر دیکھ لے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، سرکار کی نعت شریف پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد خطیب صاحب قرآن کی آیات سرکار کے فرامین کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے اور لنگر کھاتے ہیں اور بالکل چلے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کوئی غیر شرعی کام محفل میلاد کے اندر نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے ہمیں فتوے کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ او بکری گل ہے کہ تینوں سرکار دی ولادت دی خوشی دے اندر خوشی منانا ویسے ہی تینوں چپ دے ہیں۔ آگے ہمارے بزرگوں نے جو فتویٰ لکھا نا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ بدعت کی رٹ لگاتے ہیں نا، فرمایا ذالک من البدع الحسنہ التی یصاب علیہا، اگر اس کو بدعت بھی کہا جائے، فرمایا یہ ایسی بدعت ہے کرنے والے کو بھی اللہ ثواب دے گا، آنے والوں کو بھی اللہ جو ثواب عطا فرمائے گا، کرنے والے کو بھی ہے اور آنے والے کو بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نہ پھر چونکہ میلاد النبی چلتا رہا تو ہم بتائیں گے کہ یہ آج کی بات نہیں، پہلے زمانے کے اندر ایک بادشاہ کی کہانی تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سرکار کا میلاد مناتا تھا تو ہر سال 3000 کے قریب اشرفیہ لگا کر سرکار کا میلاد مناتا تھا۔ اور بعد کے اندر کسی نے اس کو کہا کہ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے سرکار کے میلاد کے اوپر کتاب لکھی ہے، تو انہوں نے کہا ان کو بلاؤ۔ اس میلاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم نے کتاب کے اندر لکھا ہے مجھے پڑھ کر سناؤ۔ یہ ساری احادیث طیبہ سرکار کی ولادت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے لکھا تھا انہوں نے اس کو پڑھ کر سنایا۔ پہلے 3000 اشرفیاں لگا کر وہ سرکار کا میلاد مناتا تھا، اس دن اس نے 1000 اشرفیاں اس کتاب لکھنے والے مصنف کو بطور تحفہ عطا کر دی ہیں کہ تو نے سرکار کے میلاد کے اوپر اتنی شاندار کتاب لکھی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ میلاد منانے والے کو بھی التی یصاب علیہا، اللہ میلاد منانے والے کو بھی ثواب دے گا، اندر آنے والے کو بھی اللہ جو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نا بڑی یہ اس طرح کی ملتی جلتی احادیث طیبہ کہ سرکار اپنی ولادت کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتاتے رہے کہ میں کیسے کیسے پیدا ہوا۔ احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے اللہ نے مجھے پاک در پاک پشتوں سے پیدا فرمایا، ہوتے ہوتے میں اپنی ماں کے شکم اطہر کے اندر آیا۔ اس سے ملتی جلدی احادیث طیبہ کا
بڑا لمبا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ کہا گیا کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا، حضور نے میلاد نہیں منایا، یہ تو بعد کے اندر آنے والے لوگوں نے میلاد منایا۔ ہم نے کہا ہمارے پاس آؤ، ہم صحابہ سے بھی دکھائیں گے، ہم سرکار کا عمل بھی تمہیں دکھائیں گے۔ اور بعد کی بات ہے کہ تم مانو یا نہ مانو ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول ہے، اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ امام مسلم اچھا بات کے اندر یہ کہا کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا۔ وہ کہنے لگے دیکھو نا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر کے اندر اعلان نبوت فرمایا، سرکار کی ظاہری حیات کے اندر 23 سال آئے، سرکار نے 1 سال بھی میلاد نہیں منایا، اور اس کے بعد تقریباً 110 سال صحابہ حیات رہے، صحابہ نے میلاد نہیں منایا، اور اس کے بعد کے اندر تابعین کا دور آیا، انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ یہ بعد کے اندر 1450 سال کے بعد آج سنی میلاد مناتے ہیں۔ میں نے کہا جس دن 12 ربیع الاول آتی ہے نا، جس گلی سے گزرو، جس محلے سے گزرو، جس چوک سے گزرو، جس ملک کے اندر چلے جاؤ، ہر جگہ پر سرکار کا میلاد منایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے اعتراض کرنے والے کم ہیں، میلاد منانے والے بہت زیادہ ہیں۔ اگر تم نگاہ اٹھا کر دیکھو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو مسلک صحیح العقیدہ اہل سنت و جماع یہ آج کا نہیں ہے، یہ 1450 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ دیکھو امام مسلم علیہ الرحمہ نے پہلے کہتے تھے صحابہ نے نہیں منایا، ہم نے کہا حضور نے بھی منایا اور صحابہ نے بھی منایا ہے سرکار کا میلاد۔ امام مسلم علیہ الرحمہ نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری وقال بعض العلماء الصحیح المسلم، اور قرآن سب سے معتبر کتاب ہے، بعض نے کہا قرآن کے بعد امام بخاری کی بخاری، انہوں نے کہا بخاری نہیں، امام مسلم کی صحیح مسلم ہے۔ اور اگر امام بخاری کی بھی مانو، دنیا کی معتبر کتابوں کے اندر قرآن کے بعد بخاری، بخاری کے بعد تیسرا نمبر ہے امام مسلم کی صحیح مسلم کا نمبر۔ پہلے بخاری مسلم کی رٹ لگاتے ہیں، جب بخاری مسلم کھول کے دکھائی جاتی ہے تو بعد کے اندر بیچاروں کو کچھ ملتا نہیں ہے، تو کہتے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا یہ مفہوم نہیں تھا، اس کا وہ معنی نہیں تھا۔ امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث طیبہ کو نقل فرمایا۔ یہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 346۔ صحابہ کہنے لگے مسجد نبوی شریف، حضور اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے اور صحابہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، اور جس طرح محفل میلاد کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں نا، اس طرح اس دن مسجد نبوی کے اندر صحابہ کا بھی مجمع تھا، اجتماع تھا۔ صحابہ اپنے کام میں مشغول تھے، اچانک سرکار بھی تشریف فرما ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہاں تم سب لوگ جمع ہو کر ما اجلسکم کیوں بیٹھے ہو یہاں پر؟ صحابہ نے کہا قالوا جلسنا نذکر اللہ، اور جو نبی زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی خبریں بتاتے تھے ان کو بھی پتا تھا میرے صحابہ مسجد نبوی کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ سرکار نے جان بوجھ کر پوچھا کیوں؟ اور میرے صحابہ جواب دیں گے میں مورے تصدیق لاؤں گا، قیامت تک کے سنیوں کے لیے دلیل بن جائیں گے۔ پھر قیامت تک سنی میلاد کے اوپر اس حدیث پاک کو بطور دلیل بیان فرمائیں گے۔ سرکار نے صرف اس وجہ سے پوچھا تھا، پتہ تو سرکار کو بھی تھا، فرمایا ما جلسکم، میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے جلسنا نذکر اللہ علی ما ہدانا للاسلام، اور یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ صرف اس بات کا نہیں، ومن بک علینا، یا رسول اللہ آپ کی غلامی کا اللہ نے شرف عطا فرمایا، یہاں پر بیٹھ کر ہم آپ کی غلامی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تیرے گھر کے اندر بیٹھ کر۔ امام مسلم نے لکھا کہ سرکار نے صرف 2 ٹوک بات پوچھی، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر کر رہے ہیں، ایک کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ اور تجھے بھی شکر کرنا چاہیے کہ سرکار کا امتی بن گیا تو، وگرنہ تیرے کرتوتوں کی وجہ سے بندر بنتا یا خنزیر بنتا ہے، حرام تو کھائے، سود تو کھائے، فلمیں ڈرامے تو دیکھے، اور ظالموں کا ساتھ تو دے، تیرے ایک ایک جرم پر پردہ پڑا ہے تو سرکار کی وجہ سے پڑا ہے۔ شکر ادا کر کہ سرکار کا امتی ہے۔
سرکار نے 2 ٹوک بات پوچھی، کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں مسلمان ہونے پر، آپ کے امتی ہونے پر۔ آگے نا حضور نے ان سے قسم لی اس بات کے اوپر۔ صحابہ کی زبان ہی کافی تھی، سرکار کی زبان ہی کافی تھی مورِ تصدیق کے لیے ہے۔ امام مسلم کہنے لگے، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ، قال اللہ ما اجلسکم، سچ بتاؤ، قسم اٹھاؤ، حلف لو کہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو، تمہارا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ تو پھر صحابہ نے کہا قسم اٹھا کر کہتے ہیں کسی اور غرض سے نہیں آئے۔ کوئی تو ہماری محفلوں کے اندر تو کوئی کسی غرض سے آتا ہے نا، تو کوئی لنگر کھانے آتا ہے، کوئی کسی نعت خان کو سننے آتا ہے، کوئی کسی خطیب کو سننے آتا ہے۔ فرمایا نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور آپ کے امتی ہونے کا شکر ادا کرنے کے لیے اس جگہ پر آئے۔ قسم اٹھا کر کہتے ہیں، جب انہوں نے حلف لیا نا تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اما انی لمستخلفکم تمۃ لکم، میں نے کسی اور وجہ سے تم سے حلف نہیں لیا، ولکنہ آتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، میں نے قسم اس وجہ سے لی ہے کہ ابھی ابھی حضرت جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور وہ فرما رہے تھے یباہی بکم الملائکہ، جو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، اللہ عرش بری پر بیٹھ کر ان پر فخر محسوس فرما رہا ہے، اللہ ان پر فخر کر رہا ہے۔ اے میلاد منانے والوں کو اللہ ان پر فخر محسوس کرتا ہے۔ ساری زندگی جنہوں نے میلاد منایا نا، جب سرکار کے روزے پر گئے نا تو سرکار نے ان کو زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں پر گئے نا تو وادی حمرا کے اندر پہنچے تو جس وقت سرکار کی زیارت ہوئی نا تو پہلے تو حدیثوں کے اندر دیکھا تھا نا کہ سرکار کا چہرہ مبارک ایسے تھا، آپ کی آنکھیں مبارک ایسے تھی، زلف مبارک ایسے تھی۔ جب بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا نا تو پھر آ کر نا واپس کہنے لگے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مدبریاں، دو ابرو کوس مثال دسن، جے تو نوک میاں تے تیر جٹھن، لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دی ہیں لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، اور سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، اے ہاں صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزا تے روز حشر۔ اور جدو ویکھیا نا سرکار دا چہرہ تے کہنے لگے، اے ہاں صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزا تے روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی زندت گھریا، یوتی کا ربو کا داست اساں، فتردہ تھی پوری آس اساں، اور لجپال کرے سی پاس اساں، وشفت شفا صحیح پڑیاں۔ دے بعد جو آگے نہ پھر کہنے لگے، لو مخت و مخدت برد یمن، من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، او ہم مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں، دو جگ اکھیاں رادہ فرش کرن، سب انس و ملک حوراں پریاں انہاں سکھدیاں تے قرلانیاں تے لکھوالی صدقے جاندیاں تے انہاں پردیاں مفت بھی کاندیاں تے شالا آمن وط بھی او گڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل لگا ما احسن لگا، کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اخیاں کتے جائے میں کیا ملا سرکار زیارت شرف کدے بھی نہیں عطا فرماندے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دی وجہ نال سانو تانا دتا جاندا ہے کہ انہاں نوں بریلوی کہندے نے۔ پیر میر علی شاہ دے تے سرکار نے زیارت دا شرف عطا فرمایا، اے بریلوی دا تاجدار گیا تے پھر بھی سرکار نے زیارت دا شرف عطا تے جدوں ویکھیا نا پھر امام اہل سنت دے سرکار دا چہرہ تے پہلے تے اپنے خواب دے عالم چ کہندے سن نا، تے پھر جدوں چہرہ ویکھیا نا تے کہن لگے سرکار دے ہونٹ مبارک دے، پیر میرے شاہ نے کہا نا لباں سرخ آنکھاں کہ لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں۔ امام اہل سنت نے ایک شعر لکھیا قلم توڑ کے رکھ دیتا، فرمایا وہ گل ہیں
وہ گل ہیں کہ لبہائے نازکون کے کہ ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے. اور گلاب گلشن میں دیکھے بلبل اور یہ دیکھ گلشن گلاب میں. اور کہنے لگے جو گلاب بلبل ہوندی ہے نا وہ کتے گلشن چلی جائے نا وہ ایک پھول تلاش کرتی ہے تو وہ جا کے بہ جاتی ہے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں. انہوں نے کہا ایک سرکار دا چہرہ کہ سارے باغاں دے پھول سرکار دے ہوتا نہیں سوائے کرو. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لو لاکھ والے صاحبی صاحب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز. کہتے تھے میلاد منانے لے بدعتی بن گئے, فرض نماز سرکار دے صرف نیند دی وجہ نال عشق رسول اینو کہندے نے. اور مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو اعلیٰ خطر کی ہے. حافظوا للصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. قرآن کہتا ہے نماز کی حفاظت کرو, خصوصاً درمیانی نماز, نماز عصر کی حفاظت کرو. سرکار نے فرمایا نماز عصر منافق پر بڑی باری ہے, اور مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر جو اعلیٰ خطر کی ہے. اور صدیق غار میں ان پہ جان دے چکے, حفظ جان تو جان جو فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں دی جان, انہیں پھیر دی نماز, وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. وہ سنن امام کا فترہ معلوم ہوا جملہ فرائض فرو ہے, اصل رسول بندگی مستاج بن گیا. میں کہا جب میلاد منانے والے بدعتی ہوندے تے سرکار اتنا کرم فرما دے کہ زیارت شرف ہی عطا فرما دے. سرکار اتنا کرم فرما دے کہ جاگتے ہویا پھر زیارت شرف عطا فرمائے. اے منیا میلاد منانے والے بدعتی نہیں, اعتراض کرنے والے بدعتی ہیں. وقت کی قلت کی وجہ ہے, مگر نہ ان کا ایک ایک اعتراض ہے. کہتے ہیں جھنڈے کہاں سے آئے, لیٹیں کہاں سے آئیں, ہم ایک ایک بات کو ثابت کریں. جے کسی نے بڑی کھرک ہوئے نا تے پورا ربیع الاول دا مہینہ جمعہ ساڑی مسجد سے پڑھے, جے بعد وچوں بھی کوئی اعتراض اسی قرآن و حدیث دی روح نہ ثابت نہ کر سکیے نا تے ساڈا خون بھی حلال ہے, چوک دے اندر آ کے ساڈا سر لازمی. تے جے اسی ثابت کر سکیے تے پھر اسی دعوت دواں گا کہ ایک ربیع الاول دا جلوس صرف ساڈے نال جا کے وکھا. جے تیرے اندروں بھی آواز نہ آئی کہ سرکار نہ عشق کرنا لے, اج بھی اگر صحابہ دے کوئی موجود ہے تے اونوں اہل سنت وا جواب دیا تھا کہ میں پھر اپنے بابا جی دی گل نہیں کرتا کہ جنہاں نے ساری زندگی میلاد منایا. اے جا کے ویکھ پھر سرکار نے انہاں دے کرم کے فرمایا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.